ڈسٹرکٹ نیوز لیٹر مختلف اضلاع میں جاری ترقیاتی منصوبوں سے متعلق جامعہ رپورٹس پر مبنی آکاش وانی نیوز سری نگر کی پیشکش ڈسٹرکٹ نیوز لیٹر۔ ضلع نامہ کا تازہ شمارہ لے کر آپ کا میزبان شیخ تجمل حاضر ہے۔ آج کے ضلع نامہ میں ہم جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں ماہی پالن خاص طور سے کوکرناگ میں قائم ایشیا کے سب سے بڑے ٹراؤٹ فارم سے متعلق بات کریں گے۔ سمین، ٹراؤٹ مچھلی ہمارے یہاں گزشتہ چند برسوں کے دوران سینکڑوں کنبوں کے لیے آمدنی کا ایک بہترین وسیلہ بن گئی ہے، کیونکہ اس مچھلی کی طلب اور پیداوار حکومتی کوششوں کی بدولت پچھلے چند برسوں کے دوران لگاتار بڑھ رہی ہے۔ مرکزی سرکار کی ماہی پالن سے متعلق سکیموں اور پھر یوٹی سطح کی اسکیم HADP یعنی ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام کی بدولت زراعت اور اس سے منسلک شعبہ جات میں کافی پیش رفت درج کی گئی ہے۔ اننت ناگ ضلع کے معروف سیاحتی مقام کوکرناگ میں قائم ایشیا کا سب سے بڑا ٹراؤٹ فش پروجیکٹ نہ صرف سرد پانی میں پلنے والی اس مچھلی کی سپلائی کا ایک اہم مرکز بن کر ابھرا ہے، بلکہ یہ پروجیکٹ نجی سطح کے ٹراؤٹ فارمز کے لیے بھی سپلائی کا ایک بہترین وسیلہ بن گیا ہے۔ اس مرکز میں ہو رہے کام کاج کے تعلق سے جب ہمارے نمائندے تصدق رشید نے محکمہ فشریز کے ڈپٹی ڈائریکٹر سجاد حسین ڈار سے استفسار کیا تو وہ تفصیلات دیتے ہوئے یوں گویا ہوئے۔ کا پروجیکٹ جو ہے ون آف دا ایشیاز لارجسٹ پروجیکٹ ہے یہاں پہ، اور یہاں پہ جو کام کرنا ہے وہ بہت اچھا خاصا اس میں ایکسپیرئنس ہونا چاہیے، اچھی طریقے سے اس میں کام ہونا چاہیے۔ پچھلے 2-3 سالوں میں جو ہے کہ ہمارے پاس اسکیم آئی RKP PMSY اور HADP کے تحت، اور یہاں پر ان 2 اسکیموں کے تحت یہاں پر بہت کچھ کام ہوا ہے، اور جس سے کہ جو ہے یہ ریئرنگ کیپیسٹی جو ہے اس فارم کی جو ہے اس میں بہت توسیع ہوئی ہے، اور یہاں تک کہ آج کی ڈیٹ میں جو اگر ہم دیکھیں گے کہ پروڈکشن کیپیسٹی جو ہے یہاں پر 100 ٹنز کے قریب پہنچ گئی ہے۔ اور جہاں تک سیڈ پروڈکشن کی بات ہے، جیسا کہ آپ کو شاید معلوم بھی ہوگا، کیونکہ یہاں پر سیڈ پروڈکشن جو ہے ایک ہیچری ہمارے پاس ہے جس میں ہم 60 سے لے کر 70 لاکھ تک انڈے جو ہے پلاٹ کرتے ہیں، جس میں ہمیں اینولی جو ہے فنگر لنگ جس کو ہم کہتے ہیں جو ہم پرائیویٹ فارمرز کو دیتے ہیں، اس کی تعداد جو ہے کم سے کم 20 لاکھ تک جو ہے یہاں سے فنگر لنگز تیار ہوتی ہیں جو ہم پرائیویٹ فارمرز کو دیتے ہیں، جن سے پرائیویٹ فارمنگ میں جو ہے اچھا خاصا پرائیویٹ فارمرز کو منافع مل رہا ہے۔ یہ بتائیے کہ سجاد صاحب کتنا ڈیفیکلٹ ہے اتنے ملازمین کو ہینڈل کرنا، پھر چاہے ونٹر ہو سمر ہو اس پروجیکٹ میں کام کرنا اور اپنے ڈیزائرڈ ریزلٹس جو مختلف اسکیمیں ہیں ان کے تحت آپ کے ریزلٹس حاصل کرنا؟ دیکھیے سر، یہ مطلب یہاں جو ہے کام کرنا یہ تو ود ان دس پروجیکٹ لمٹس جو کام کرنا ہوتا ہے، یہاں صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، دیٹ از ڈیڈیکیشن اینڈ ہارڈ ورک۔ جب ڈیڈیکیشن ہوگی تو یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے یہاں پر جو ہے کام کرنا۔ بے شک جو ہے جو آپ نے وجہ فرمایا کہ ونٹرز میں جو ہے ملازمین کے لیے کام کرنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے، لیکن جب ڈیڈیکیشن ہوتی ہے، ہارڈ ورک ہوتے ہیں تو ہمیں جو اور ایکسپیرئنس ہوتی ہے تو ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے یہاں پر، نہ ملازمین کو ہینڈل کرنے میں نہ ملازموں کو کام کرنے میں کوئی دقت پیش آ رہی ہے۔ یہ بتائیے پروڈکشن کتنی انکریز ہو گئی ہے، اور جو اس وقت مختلف سکیمیں ہیں، ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ اب اس کا جو ایریا ہے وہ وسیع تر ہو رہا ہے، کوکرناگ کے ایریا میں ایک ایکوا پارک بھی بن رہی ہے، اس کے بارے میں روشنی ڈالیے۔ دیکھیے سر، جو جہاں تک ایکوا پارک کا تعلق ہے، جو ایکوا پارک بننے جا رہی ہے وہ اس کے 2 فیزز ہیں۔ ایک فیز ہو گیا کلچر پارٹ اور دوسرا فیز ہو گیا ریکریشنل پارٹ۔ یہاں جو ہے کوکرناگ پروجیکٹ جو ہے اس میں کلچر پارٹ قریباً اس میں ابھی تو فائنل ڈیسیجن لینا ابھی باقی ہے، وہ 100 کروڑ کا پروجیکٹ ہے۔ یہاں پر قریباً 50% جو ہے اس کا انویسٹ ہوگا اور 50% جو ہے ریکریشنل جو ایکٹیویٹی ہوگی وہ دندی پورہ جو کہ اس کے ملک ہے اس میں وہاں پر ہوگی۔ وہ یہ بتائیں کہ مرکزی سرکار اور جموں کشمیر یونین ٹیریٹری کی سرکار سے کتنا مالی تعاون آپ کو مل رہا ہے؟ دیکھیے سر، مالی تعاون جو ہے آپ کو خوبی اندازہ لگا ہوگا اس سے کہ جو میں نے بتا دیا پچھلے 2-3 سالوں میں جو ہے جو یہ اسکیمیں آئی ہے وہ مرکز کی اسکیم ہے، وہاں سے ہی ہمیں اس کی فنڈنگ ہوتی ہے اور اس میں تبھی جا کے توسیع ہو گئی۔ نوجوانوں کے لیے کوئی خاص پیغام اگر وہ کوکرناگ پروجیکٹ میں آپ سے مہارت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، ان کو کیا کرنا چاہے، یا کوئی اپنا یونٹ ڈالنا چاہے گا اس کو کیا کرنا چاہے گا؟
देखिए सर, जो जहाँ तक पढ़े लिखे नौजवानों का या मान लीजिए बेरोजगार नौजवान जो पढ़े लिखे नहीं भी है, तो जहाँ तक उनका ताल्लुक है, उनके लिए ये सुनहरी चांस है। अगर ये बाकी सरकारी नौकरियों को छोड़ के अगर हम अपनी लैंड का या अपने इस कारोबार को फरोग देना चाहते हैं, तो उनको मुख्तलिफ स्कीमें हैं, या एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बहुत सारी स्कीमें हैं जिसको पानी की अच्छी तरह से सुविधा अवेलेबल है, तो उसको चाहिए कि उसको यूटिलाइज करके फिश फार्मिंग में उसका अच्छा खासा मुनाफा मिल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है उसको अच्छी तरीके से उसकी माली मावनत में ताउन दे रही है। जो भी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं उनसे वो फायदा ले सकता है। और यहाँ जो है आपकी जानकारी के मैं बता दूं, जो भी यहाँ पर फार्मर आता है या स्कूल के बच्चे आते हैं जो अभी अंडर स्टडी में है, उनको भी यहाँ से जो है जानकारी हम देते हैं कि फिश फार्मिंग कैसे की जाती है, सीड प्रोडक्शन क्या है, इसमें कौन कौन से फायदे हैं। और जो भी फार्मर यहाँ आना चाहता है, हमसे कोई जानकारी उनको चाहिए, वी आर ही इज मोस्ट वेलकम, उसको हम वेलकम करते हैं। और जो भी जानकारी उसको चाहे वो यहाँ से मिलेगी। और जहाँ तक प्राइवेट फार्मिंग का ताल्लुक है, सीड का जो उनको चाहे वो तो यहाँ से ही हम उनको सीड प्रोवाइड करते हैं, चाहे जम्मू प्रोविंस ले लीजिए या कश्मीर प्रोविंस या इवन लद्दाख जो है वो भी यहाँ से आयोडोवा, यहाँ से लद्दाख या और किसी स्टेट में चाहे वो यहाँ से तमिलनाडु में भी पिछले साल हमने दिया है, और तो यहाँ से उनको मिल रहा है। तो जब भी कोई ऑफिसर किसी प्रोजेक्ट पे जाता है, ये बताइए उसके फ्यूचर प्लान्स भी होते हैं सर, कहाँ पे वक्त करीब में आप फ्यूचर प्लान्स के हवाले से इसको गर्राक प्रोजेक्ट को देखना चाहेंगे? फ्यूचर प्लान्स में जो इंशाल्लाह खुदा के फजल करम से जो है ये एक मॉडल बनेगा यहाँ पर इंशाल्लाह। ये जो है ये प्रोजेक्ट जो है ये एक मॉडल बनेगा यहाँ पर। रास टेक्नोलॉजी जो जैसा कि आपने बता दिया है, ये आपको मालूम है कि ये एक्वा पार्क जो है उसमें रिसिप्रोकेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम एक जो नया ही इंट्रोड्यूस हुआ है, उसको 2-3 साल हो गए, तो प्राइवेट सेक्टर में अभी किसी का चल रहा है, वो भी यहाँ अवेलेबल होगा। जो उसका जो है अंडरग्राउंड वाटर जो है वही इस्तेमाल होगा, उसको इस नेचुरल वाटर से जो है उसका ज़्यादा लेना देना नहीं है, वो अंडर वाटर के पर ही मुनस्सिर होगा। और उसका टेम्परेचर या बाकी चीज़ें जो है वो तो उसी तरीके से मेंटेन की जा रही है। कोई खास पैगाम जो जनूबी कश्मीर खासकर तवारीखी जिला अनंतनाग के शोहरत याफ्ता सयाहती मकाम कोकरनाग के लोगों तक आप पहुंचाना चाहेंगे? देखिए सर, कोकरनाग के लोग वैसे भी यहाँ पर उनका आना जाना रहता है, उनको यही मैसेज है कि अगर वो फिश फार्मिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके पास ज़मीन है, बाकी पानी की सुविधा है, वो फिश फार्मिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और उनका रोजगार भी चलेगा। और बाकी लोग जो है जो उनके आसपास पड़ोस में हैं उनको ताज़ी फिश मुहैया हो सकती है। इसके साथ ही जिलानामा का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर हुआ। निगरान आला अशफाक अहमद शाह, तरतीब व तहजीब कौशकी कश्यप, रिकॉर्डिंग व एडिटिंग नूरुलैन इशरत, तहरीर शेख तजम्मुल, पेशकश रीजनल न्यूज़ यूनिट आकाशवाणी श्रीनगर।